السلام علیکم، میرا نام عصمت ہاؤس علی ہے۔ میں یہاں اسکول ٹیچر ٹریننگ اے آئی کی کر رہی ہوں اور میرا بیچ نمبر 24 ہے، لیول نمبر 01 ہے۔ اس ٹائم میرے پاس ریحان بہت کے بیٹھے ہیں، حبیب ظہیر، اور ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہے اور یہ ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں نے سوچا آج ان سے ڈسکس کی جائے، ان کا انٹرو پوچھا جائے سب سے پہلے، اور اس کے مطلب انہوں نے جو اے آئی کا سیکھا ہے اس کے اباؤٹ کچھ پوچھا جائے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے کہ اتھارٹی جو ٹیچرز کی جو ہے آن لائن سیکھنے کی جو ساکھ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے پاس سی ایف بھی موجود ہے، اس پہ بھی کچھ سوالات وغیرہ کریں گے۔ تو السلام علیکم حبیب ظہیر۔ وعلیکم السلام۔ جی حبیب ظہیر، آپ اپنا سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ہماری آڈینس کو، کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ پہلے کیا کرتے تھے اور ابھی جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ My name is Habib Zaid and I am a undergraduate student at Rayyan School Islamabad Bharatpur campus. ہم آزاد اوکے کشمیر سے آئے ہیں۔ اوکے، تو بیٹا آپ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، تو آپ نے اسلام آباد کا جو ہے ریحان اسکول بوٹ کیمپ جو ہے وہ آپ نے کیسے جوائن کیا؟ کیا آپ اکیلے یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں یا آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ کر رہی ہے، وہ شفٹ ہوئی ہے یہاں؟ ہمیں تو آن لائن سے پتہ چلا ہے، تو آن لائن سے پتہ چلا اور ابو بھی ہمارے ادھر راولپنڈی میں جاب کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر آ کے وزٹ کیا، تو سر صحیح کیا۔ ہم نے فیس بک پہ ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی، ریحان اللہ والا سارے کی بھی، تو ہم نے ہمارے ابو نے کہا ہمیں اسکول میں جانا چاہیے، تو پھر ہم ریحان اسکول میں میرے ابو آئے ہیں، انہوں نے پہلے وزٹ کیا، انہیں صحیح لگا، تو انہوں نے پھر ہمیں بھی ادھر اسلام آباد بڑا ٹاپ کیمپس میں ہمیں بھی جوائن کروا دیا۔ اب اوکے ہم تو بھی اسلام آباد بڑا ٹاپ کیمپس میں پڑھتے ہیں۔ اوکے تو بیٹا آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ریحان اسکول کے مرکز میں؟ جی مجھے 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں، تو ابھی تک آپ نے ریحان اسکول سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ آپ کا کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ کیسے بلڈ ہوا ہے؟ جب آپ فرسٹ ٹائم آئے تھے اور آپ سے انٹرویو کا کہا گیا تھا تب آپ کو کیا فیل ہوا تھا؟ کچھ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ جی جب میں آیا تھا انٹرویو کے کہہ رہے تھے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلے تو 2 ہفتے بعد میرا انٹرویو ہوا تھا پہلا جو لیا گیا تھا، تو پہلے ہمارا ریحان اسکول کا پورٹل ہے SCCL، اس میں سے ہم نے کام سیکھا ہے۔ فاؤنڈیشن لیول کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، اور فاؤنڈیشن لیول کی 2 بوٹ ہے، بوٹ 1 اور بوٹ 2، اور اس میں بوٹ 1 میں ابھی ختم ہونے والی ہے، اسی ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اور اس تو بعد ہے اس میں کون سے ٹاسک میں نے سیکھ لیے ہیں کہ ہیں کون سے، پہلے وہ بتاتا ہوں اور کون سے سیکھ لیے پھر وہ بتاتا ہوں۔ پہلے ہے انٹرویو، کال لینے، اسٹوری پوسٹ، کینوا پوسٹ، اسٹوڈنٹ ٹاسک، مایا، ٹیڈس، اور پوڈ کاسٹ کرنا، اور ان میں سے میں نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، 8 چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، اچھا، تو 8 ہی جب ہیں، 8 سیکھ لی ہیں۔ آپ سے جب پہلی بار بولا گیا کہ آپ انٹرویو دیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، مطلب آپ کسی سے مخاطب ہو، جیسے ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو، تو ہر انسان میں یہ جی کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو آپ کو بولا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے، کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کریں، تو آپ کو پھر کیسا فیل ہوا؟ جی پہلے تو سمجھ نہیں آئے، بعد میں میم نے لگا کے دیا، تو انہوں نے کہا بس یہ جو سوال کریں گے آپ نے اس کا جواب دینا ہے، تو جب پہلی دفعہ انٹرویو ہو رہا تھا تو جو وہ سوال پوچھتا تھا اسی تو بعد وہ اسٹاپ کر کے اس کا آنسر بتاتا تھا، پھر میں بولتا تھا، پھر مجھے پہلے انٹرویو میں ایسا ہوا ہے، تو پھر باقی دوسرا جو انٹرویو ہوا تھا وہ میں نے خود کیا تھا۔ اچھا گڈ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے اے آئی کے کون سے ٹول جو ہے وہ آپ نے استعمال کیے؟ مطلب کون مطلب سے؟ کہ کون سے چیٹ جی پی ٹی کے کتنے ٹول آپ استعمال کر چکے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح سے آپ یوز میں لا رہے ہیں؟ اچھا چیٹ جی پی ٹی، تو ہم چیٹ جی پی ٹی
سے دنیا کی ہر ایک چیز پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم چیٹ جی پی ٹی کو ایک کوشچن دیتے ہیں, وہ ہمیں 5 منٹ میں حل نکال دیتا ہے. ابھی میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں تو مجھے کوشچن نہیں آتے تو میں وہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتا ہوں. ہم جو یہ ریحان اسکول کے یہ جو آپ کو میں نے ٹاسک بتائے ہیں, ہر چیز میں چیٹ جی پی ٹی یوز پڑتا ہے. ابھی ایک بندہ کمپنی کھول رہا ہے تو اس نے جو بھی کام کرنا ہے مطلب اسے پتہ نہیں ہے تو وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ چلتا رہے, جو اس کی سمجھ آئے وہ چیٹ جی پی ٹی کو بولے تو چیٹ جی پی ٹی سے سمجھاتا جائے گا جب تک اس کا بزنس صحیح نہیں ہوا. تو جب اس کا بزنس صحیح ہوا تو پھر وہ اپنی کا رہتا ہے. اچھا، جو آپ کو ریحان اسکول میں بک 1 میں جو ٹاسک کروائے گئے ہیں اس میں کون کون سے ٹاسک تھے جو آپ نے کیے, اور اس میں کوئی مشکل تھے یا آپ نے کرنا آسان ہوا تھا, یا آپ کو کسی نے ہیلپ کی تھی وہاں پر؟ جی ہیلپ ہی کی تھی. مجھے صرف 2 ٹاسک ایزی لگے تھے. پہلے ایک لگا تھا اسٹوری پوسٹ. اسٹوری پوسٹ صرف چیٹ جی پی ٹی کی یوز ہوتی ہے, اور بعد میں کینوا پوسٹ بھی مجھے ایزی لگی, اور پھر کوڈنگ ٹاسک. یہ تینوں چیزیں مجھے ایزی لگی اور باقی چیزیں مشکل لگی تھی. اب سب چیزیں ایزی ہیں کیونکہ اب ساری آ گئی ہیں. جب بندے کو ایک دفعہ نماز آ جائے پھر وہ اپنی مطلب نماز پڑھ آتا ہے خود. پہلے تو اسٹارٹے بعد میں خود پڑھتا ہے. اوکے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوڈنگ ٹاسک میں آپ نے کیا کیا مطلب بنایا ہے؟ ابھی تک کوئی گیمس بنائی ہیں, کیلکولیٹر بنایا ہے, یا پھر کوئی اسٹاپ واچ بنائی ہے, کیا کیا چیز بنائی ہے؟ گیمز بھی بنا لی تھی اور پوسٹ بھی کی ہیں میں نے, اور کیلکولیٹر بھی بنا لی ہے. تو کبھی خود سے بھی کوڈنگ ٹاسک سے جو ہے خود سے بھی کوئی ایپ یا ایسا کچھ بنایا آپ نے؟ جی گیم خود بنائی تھی ٹاسک اچھا، سے. صحیح صحیح. تو پھر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آن لائن استاد ہے, ہم اپنا تھوڑا سا ایک دو کویشچن بھی کر لیتے ہیں کہ جو آن لائن استاد کے لیے اعتماد اور ساکھ بنانا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کہ وہ اپنی پہچان کیسے بنا سکتا ہے استاد, اپنی آن لائن پہچان کیسے بنا سکتا ہے؟ ٹیچر کوئی آن لائن آپ کو مطلب اسٹڈی دیتا ہے تو اس کی کیا پہچان ہوگی کہ آپ نے کس ٹیچر کو بلانا ہے اور کس نام سے بلانا ہے, کون سا دینا ہے اس کو؟ جی تو پہلے ریحان اسکول کی آپ بات کر رہی ہیں تو میں اس طرف سے بتاتا ہوں, یا آپ باقی اسکولوں کی بھی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, اوور آل بات کر رہی ہیں, باقی اسکول کی بھی یا کوئی بھی ٹیچر کی بات کر رہی ہوں. کوئی ٹیچر ہے نا, اس کو اپنی آن لائن جو ہے وہ پہچان کیسے بنا سکتا ہے؟ جی ٹیچر آن لائن اپنی پہچان بناتا ہے. وہ جیسے ہمارے جو اسکول میں یوگا میڈیٹیشن ہوتی ہے اس کی ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتے ہیں, اور سامنے ٹیچر بھی ساتھ ہمیں وہ کرواتی ہیں. تو ہم ہر ٹیچر کا اپنا نام ہوتا ہے. جیسے آپ نے نیچے ہاؤس وائف لکھا ہوا ہے, ہوں، یہی نا. تو جی ایسے والے بھی ہوتے ہیں, اپنے اپنا والا بھی سرچ کراتے ہیں. میرا حبیب نام ہے اور میرے ابو کا ظہیر, تو میں نے اپنا نام پورا لکھا ہے حبیب ظہیر. ایسے اچھا ٹیچر یہ اپنا کوئی بھی ساتھ نام لکھ کے اور وہ یوں کا رہتی ہے والا. اچھا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر جو تعلیمی مواد شیئر کرتے وقت مطلب کوئی بھی آپ کا جو جیسے پوسٹ شیئر کر رہے ہیں, یا جیسے کوئی مطلب کوئی بھی آپ اپنا ٹاسک شیئر کر رہے ہیں مطلب سوشل میڈیا پر, تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی پہلے تو ویڈیو صحیح ہونی چاہیے اور صحیح پوسٹ کرنی چاہیے, تاکہ ویسے تو بیچ میں خراب ہو جاتی ہے. جون سی ویڈیو آپ نے پوسٹ کرنی چاہیے پہلے آپ اسے دیکھیں یہ ویڈیو صحیح ہے تو پھر آپ پوسٹ کریں, اور اسی طرح کریں اچھے لوگ مطلب زیادہ لوگ دیکھ پائیں اور بڑے لوگ دیکھ پائیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سوالات کا ہر وقت جواب
دینا تو ہر وقت مطلب ان کے سوالات کا جواب دے، تو ان کا اعتماد کیسے بنتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ پر؟ پھر بچہ ڈر میں بھی ہو تو وہ ڈر میں سے بھی فون کر لیتا ہے کہ یہ میم میری ہر بات سنتی ہیں اور جو میں کوشچن کرتا ہوں میم اس کا جواب دیتی ہیں. تو اس لیے ابھی جو سر ہیں ہمارے ان سے میں نے دن کو انٹرویو بھی کیا. تو دن کو انٹرویو کیا انہوں نے مطلب پہلے بھی میں 2-3 دن ان سے ملتا رہا ہوں، تو انہوں نے جو میں پوچھوں یہ بتاتے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جو پوچھا میں نے بتایا. تو ایسے ابھی میں نے انہیں فون بھی کیا تھا کہ ویڈیو وہ والی بھیج دیں. انہوں نے کہا آپ بے مرضی آپ جس ٹائم بھی فون کریں. ایسے مجھے ان کے پہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ آگے سے ڈانٹیں ہی نہیں. تو اس لیے میں نے انہیں پہلے میسج کیا، انہوں نے نہیں دیکھا تو میں نے فون کر لیا پھر. اچھا چلیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریحان اسکول میں جو ہے وہ میڈیٹیشن کی تھی، تو میڈیٹیشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی یہ تو سر نے بھی ہمیں بتایا تھا دن کو. تو پہلے تو ہماری یہاں سے اوپر 8 حصہ ہے اور یہاں سے نیچے 8 حصہ ہے. تو جو ہمارا نیچے والا حصہ ہے وہ کھاتا پیتا ہے مطلب نکالتا ہے، اور جو ہمارا یہاں سے اوپر والا حصہ ہے وہ ہم جیسے ابھی یہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، ہمارے ذہن نے سوچا تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا ذہن بتا رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو ابھی جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں، میرا دماغ میں وہ ہو رہا ہے تو میں تاہی آپ سے بات کر پا رہا ہوں. نہیں، میڈیٹیشن جو اسکول میں صبح کے ٹائم کروائی جاتی ہے نا، کہ سانس لیں اور سانس چھوڑیں، اس کو بولتے ہیں میڈیٹیشن. تو وہ جی اس جی کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے میڈیٹیشن کرنے کے بعد؟ جی سارا کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی فریش ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے. اگر ہم وہ نہیں کرتے مطلب کم سے کم 15 منٹ کرنی چاہیے. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہم ڈر سے صبح سو کے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور نہاتے بھی نہیں ہیں، تو یوں اس کا مائنڈ سارا خواب کی طرف ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا. جب ہم یوگا میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فریش ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہر کام کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہ تو ہو گیا میڈیٹیشن کا جو کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ میں تھوڑا سا اور آپ کو تفصیلی سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. میڈیٹیشن کرنے کا مقصد ہوتا ہے اکثر اوقات کوئی بھی مطلب گھریلو کوئی آدمی ہے یا عورت ہے یا کوئی بچہ ہے، وہ جب میڈیٹیشن کرتا ہے اکثر وہ دماغ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں یا ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس دباؤ کی وجہ سے ہمارے دماغوں پہ نا بہت زیادہ دماغ پر دباؤ آ جاتا ہے، یا مطلب کوئی بھی بوجھل بوجھل فیل ہوتا ہے. تو میڈیٹیشن کرنے سے مطلب انسان جو ہے نا وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، مطلب ذہنی طور پر جو اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کا مائنڈ بالکل ریفریش ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم جیسے سو کر اٹھتے ہیں اور ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بالکل شروع سے ہم پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ایسے ہی میڈیٹیشن کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ریفریش ہوتا ہے. میڈیٹیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کر رہے ہیں. میڈیٹیشن کرنے کے لیے کسی بھی ٹائم، کسی بھی لمحہ، چاہے وہ مارننگ ہے، دوپہر کا وقت ہے یا ایوننگ کا وقت ہے، آپ اس ٹائم بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بڑا پریشان ہے یا اس کا دماغ ریلیکس نہیں ہو رہا، تو اس سے آپ میڈیٹیشن کروا سکتے ہیں. میڈیٹیشن اسی وجہ سے ریحان اسکول میں رکھی گئی ہے، یا آن لائن کلاسز میں ریحان اسکول کی جو ہوتی ہیں اس میں اسی وجہ سے میڈیٹیشن کرواتے ہیں کہ تاکہ وہ ریلیکس ہو. ان کے اگلے جو ٹاسک وغیرہ ہم نے کروانے ہیں تو ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بالکل ریلیکس ہو، فریش ہو، اور ان سے مطلب جو بھی کام کروانا ہو وہ آرام سے سیکھ سکے، کر سکے. تو اس لیے اس کا مقصد زیادہ ہے کروانے کا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک آپ نے جو اپنی گیم بنائی ہے، آپ نے جیسا کہ بتایا، کیا آپ نے کبھی اپنی گیم بنائی ہوئی گیم کو کبھی پلے بھی کیا ہے؟ جی 2 دفعہ کیا تھا، کیونکہ تو اے سی سیل میں بوٹ اے میں 3 گیم ہے جن میں سے میں نے 2 کو اوپن کیا تھا. اچھا، تو کیسی لگی ہے آپ کی گیم آپ کو؟ جی گیم تو بہت اچھی لگی ہے.
अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आप ریحان اسکول آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جی میں آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے بیٹا۔ جی میوٹ ہٹانا بھول گیا تھا۔ میں پہلے اسٹڈی کرتا تھا۔ ہوں، جی اسٹڈی کرتے تھے کیا آپ؟ کون سی اسٹڈی کرتے تھے؟ جی میں پڑھائی کرتا تھا۔ میں کلاس 7 سے مطلب سے اس پارے کے 7 میں مطلب 2-3 دن رہا ہوں، تو پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں ادھر ریحان اسکول کا ہمیں پتہ چل گیا تھا، ہمارے اس ٹائم فائنل پیپر چل رہے تھے، تو ہم نے کہا ہم مہینے بعد جائیں گے۔ تو ہم 1 مہینہ ادھر اور ہم نے اسکول پڑھا۔ تو ہم جیسے ہمارے فائنل پیپر ختم ہوئے، ہم 2-3 دن مطلب 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، تو تیسرے دن دوبارہ نیو کلاس لا جاتی ہیں۔ یہ ہم نیو کلاس میں 3 دن بیٹھے ہیں، ادھر کا ہم نے کام تھوڑا کیا اور پھر ہم واپس آ گئے ہیں۔ تو ہم ادھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ پہلے ہیں ہم کشمیر میں رہتے ہیں، پر ہم پہلے کھاڑی ٹینٹ میں تھے۔ اچھا، کھاڑی تو ٹینٹ ابھی کیا کھاڑی آپ ٹینٹ میں ہم ریحان پڑھتے رہے۔ اب بھی کیا آپ ریحان اسکول کے سے جو آپ اے آئی کا سیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ روایتی جو تعلیم ہے آپ کی، جو آپ اسکول میں مطلب پہلے کتابیں وغیرہ جو پڑھتے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ شروع رکھیں گے، یا پھر پہلے ریحان اے آئی کی ٹریننگ پر فوکس کریں گے؟ جی اگر میں وہ دوسری پڑھائی بھی کروں تو وہاں سے ہوم ورک بھی ملتا ہے، اور ویسے اس میں دماغ بھی زیادہ اس پڑھائی میں چلے جاتا ہے، اس پہ برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کتابیں 8 بک ہوتی ہے، 7 میں 9 بکیں ہوتی ہیں، ان 9 کا کام کرنا ہوتا ہے، اتنی زیادہ ڈائری ملتی ہے۔ تو اگر میں یہ کروں کہ فرسٹ ٹائم دوسرے اسکول میں جاؤں اور سیکنڈ ٹائم ریحان اسکول میں، سیکنڈ ٹائم کا جو ریحان اسکول کا ٹائم ہے وہ 2 سے 5 ہے، اور جو فرسٹ ٹائم کا باقی اسکولوں میں وہ صبح 7:30 سے 2 بجے تک ہے۔ تو اگر میں صبح جاؤں گا تو وہاں سے دوسرے اسکول سے آؤں گا، تنگ آیا ہوا ہوں گا، تو میں پھر دوسرے اسکول میں آ جاؤں گا۔ پھر جیسے ہی وہاں سے واپس آیا تو کام وہ بھی مل جاتا ہے، تو اس لیے میں نے صرف ریحان اسکول کا سوچا ہے۔ اور جیسے یہ 4.5 سال کا کورس ہے، اس تو بعد میں میٹرک کروں گا، اس تو بعد ہے بھی میٹرک۔ اچھا، اس کے بعد آپ میٹرک کریں گے، گڈ۔ تو آپ یہ جو اے آئی کا سیکھ کر ان فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہو گے؟ مطلب مختلف لوگوں نے نام رکھے ہیں، کسی نے ایجوکیشن والا رکھا ہے، کسی نے فری لانسر والا رکھا ہے، اس میں کسی نے اے آئی والا رکھا ہے، تو آپ کیا بنو گے؟ جی میں بزنس والا چوز کروں گا۔ بزنس والا، تو بزنس میں آپ کیا کریں گے؟ جی ابھی یہ نہیں پتا۔ ابھی یہ نہیں پتا، صحیح ہے۔ اچھا چلے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ اے آئی جو مطلب اب یہ مطلب 2026 چل رہا ہے، اے آئی ان فیوچر میں مطلب آنے والے سال میں کیا ٹیچر کی جگہ لے لے گی؟ مطلب تھوڑا سا مطلب بتاتے ہیں آپ۔ آپ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو استاد کی ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی جگہ پہ مطلب اے آئی آ جائے گی، تو اے آئی مطلب وہ لیسن وغیرہ وہ کروائے گی، تو جو جی ٹیچرز وغیرہ ہیں ان کی جابس ختم ہو جائیں گی، کیا ایسا ہوگا؟ جی نہیں، اگر اے آئی آئے گا تو اس سے سکھانے کے لیے تو بھی ٹیچر ہی چاہیے ہوگی نا۔ اچھا، ریموٹ بھی ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کو ڈیل نہیں کر پاتے۔ اگر زیادہ ٹیکنالوجی والا ریموٹ آ گیا تو پھر ٹیچر کا جانے کا خطرہ ہے۔ نہیں ویسے ٹیچر کا، اے آئی جو ٹیچر، ہے، ہوں، اے آئی ٹیچر کی تو جگہ نہیں لے پائے گا، ٹیچر ہی سکھاتا ہے اے آئی۔ دونوں کو نا ایکولی چلنا پڑے گا، کیونکہ اے آئی کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، اور ٹیچرز کے اندر جو ہوتی ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے۔ جی روایتی طریقے سے وہ آپ کو پڑھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، اے آئی بھی سمجھا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ انسانوں کی طرح فیلنگ نہیں ہے، اور وہ اس کی انسانوں کی طرح سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے دونوں کو برابر چلنا پڑے گا،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اے آئی ہے وہ ٹیچر کی جگہ لے لے گی، یا پھر ٹیچر کی جو ہے نا وہ جابس وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو اس طرح تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ جی خیر مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ کو ریحان اسکول میں آ کر کیسا لگا؟ جی پہلے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں ایک گھر سے نکلے دوسرے میں چلے گئے، تو وہاں پہ بھی گھر والا ہی ماحول ہے، تو بہت اچھا لگا۔ اچھا، بہت اچھا۔ تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ جو یہ اے آئی کا سیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھائیں گے، یا آپ کے اور بھی بہن بھائی سیکھ رہے ہیں اس میں؟ جی نہیں، میرے بہن بھائی سیکھیں گے، پر ابھی میں اکیلا ہی کر رہا ہوں، اور میری مدر اور میرے ابو کر رہے ہیں، امی اور ابو کر رہے ہیں ساتھ۔ اچھا، امی اور ابو کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ ایڈمیشن لیا ہوا آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وہ؟ نہیں، یہ ریحان اللہ والا نے کہا ہے جس کے بچے لیول 1 میں جانا چاہتے ہیں، مطلب جو ہمارے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں 4 سال، تو ان کے پیرنٹس بھی یہ پھر سیکھیں گے، اچھا، تو ان پھر کا یہ الگ تو پورٹل ہے۔ اچھا اچھا، تو پھر یہ تو بہت اچھا بینیفٹ مل گیا آپ کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے کوئی دوست ہیں جیسے اسکول والے ہیں، کوئی آپ کا فرینڈ بنا ہوگا، تو کیا آپ اس کو جو ہے اے آئی سیکھنے کی جو ہے نا وہ ایڈوائز کریں گے ان کو؟ جی میرے ادھر ایک ہی دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی ریحان اسکول میں ساروں سے پرانے بچے ہیں، وہ لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کو مطلب اے آئی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی پہلے تو یہ اسکرین کا آنکھوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے، تو اسے ہمیں دور رکھ کے بھی کام کرنا چاہیے، اور ہمارا سارا ٹائم ہے موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ، ہم جیسے اسکول میں ہوتے ہیں لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور گھر آئے موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اس کا احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ جنک فوڈ ہوتے ہیں اور فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں، یہ مطلب انسان کی صحت پر کیسا اثر ڈالتے ہیں؟ جی یہ جو ہوتے ہیں جیسے یہ پیزا برگر وغیرہ ہو گئے، یہ تو ویسے نہیں کھانے چاہیے، اگر ہو جاتا ہے کھانے چاہیے تو وہ احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھانے چاہیے۔ اچھا چلیں، آپ مجھے یہ آپ ہمارے آڈینس کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے اے آئی کے حوالے سے، اور ٹیچرز کے حوالے سے، کہ ٹیچرز کو اے آئی کا سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا جی آخری تو پیغام کیا؟ آپ بھی ویسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کا ریحان اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، وہ بھی سیکھیں اے آئی، جو آگے دور آ رہا ہے وہ اے آئی کا آ رہا ہے، تو بعد میں بچوں کو انگلش بولنے نہیں آئے، ریحان اسکول میں انگلش بھی بولنا سکھاتے ہیں، اور ایسے سکھاتے ہیں جیسے جب بچہ چھوٹا سے بڑا اور وہ خود بات کرنا تو نہیں سیکھتا، اس کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے وہی اسے آتی ہے، خود آ جاتی ہے، تو ایسے ٹیچروں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی ٹیچر ٹرینر کریں، 3 مہینے کے ہے ٹیچر ٹرینر، تو وہ کورس کریں تو اس کے بعد وہ بھی ریحان اسکول میں ٹیچر بن جائیں۔ اوکے، چلیے تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی ہے اور بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری سننے والے آڈینس کو جو ہے اس چھوٹے سے ننھے بچے کی جو کہ ابھی ریسنٹلی 3 مہینے سے ریحان اسکول کو جوائن اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کی کچھ باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا کانفیڈنٹ دیکھیں گے کہ بچے کا کس طرح ریحان اسکول میں آنے کے بعد کیسے کانفیڈنٹ آیا، کس طرح اس نے کیا کیا سیکھا اے آئی کے حوالے سے، اور اس کے والدین بھی کیا کیا سیکھ رہے ہیں اے آئی کے حوالے سے۔ تو بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا کہ آپ میری پوڈ کاسٹ پر آئے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمارے پاس اگلا ایک نیکسٹ ٹاپک آئے گا انشاءاللہ، اور نیکسٹ کنٹسٹنٹ آئے گا جس سے ہم بات کریں گے نئے ٹاپک پر نئے ممبرس کے ساتھ انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔